نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے سورہ مومنون 18واں پارے کی ابتدائی آیت میں مومنین کی مردوں اور عورتوں کی کامیابی کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے جس اہم صفت کو ارشاد فرمایا وہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ آخری صفت جو بیان فرمائی وہ بھی نماز کی حفاظت کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد جنت کا درجہ بیان فرمایا کہ جو ان صفات کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت جنت کا وارث بنائیں گے، اور وہ بھی عام سی جنت نہیں، جنت الفردوس میں اس کو داخل کریں گے۔ بہت عجیب و غریب صفات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ بس وہ صفات زندگی میں آ جائے، اور اس میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ پہلی صفت اور آخری صفت نماز ہی ہے۔ اگر زندگی میں نماز خشوع خضوع سے آ گئی تو پھر دوسری صفات بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی اتنی محنت کرو خشوع خضوع کی کہ دوسری ساری برائیاں ختم ہو جائیں، اور دوسری نیک صفات بھی اللہ رب العزت زندگی میں داخل کر دے۔ تو وہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا کرتے تھے، قرآن میں خود اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ خشوع خضوع والی نماز جو اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ ادا کی جائے وہ یقیناً فحشاء برائیوں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روک دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ان نماز کی پہلی اور آخری صفت کے بیچ میں کئی صفات کو بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز والی صفت پر محنت ہو گئی اور نماز بن گئی تو واقعی دوسری خوبیاں بھی اللہ رب العزت اور دوسری صفات بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بہت دھیان سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، خشوع خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے، صف اولیٰ کی اور جماعت کے اہتمام کی ہم مردوں کو پابندی کرنی چاہیے۔ آج تراویح کتنی ادا ہو رہی، کس طرح ادا ہو رہی، خود غور کرے۔ 11 روزے ادا ہو گئے، ختم ہو گئے، اس طرح اور جتنے باقی روزے ہیں 18 19 وہ بھی گزر جائیں گے، تراویح بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا 5 وقتہ نماز کے جماعت کا اہتمام بھی کرے، خصوصاً فجر کی نماز سحری کی نظر ہو جاتی ہے، گھر میں ہی ہوتی ہے۔ کئی گھرانے دیندار جو سال بھر فجر اور مغرب مسجد میں جماعت سے ادا کرتے ہیں، مغرب کی نماز افطاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ کئی دیندار گھرانوں میں جماعت گھر میں کر لیتے ہیں، بالکل اجازت نہیں ہے، مسجد کا ثواب ہرگز نہیں مل سکتا۔ اور اگر گھر میں اکیلے پڑھتے ہیں تو مسجد کا بھی ثواب گیا اور جماعت کا بھی ثواب گیا۔ تھوڑا سا افطاری میں آگے پیچھے کر لیا جائے، مسجد ہی میں روزہ افطار کر لیا جائے، پھر آنے کے بعد اچھی طرح کھانے کا اہتمام کر لیا جائے، تو کیا مذائقہ ہوگا، کون سی زندگی میں نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس لیے
5 وقتہ نماز کا اہتمام، پھر جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام تو کر رہے لیکن تراویح بے دھیانی سے پڑھ رہے، 20 رکعت کہ 40 سجدے، کتنا اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ 3 پارہ، ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے لیکن بے دھیانی سے ہم اور آپ سنتے ہیں۔ تھوڑا سا خشوع خضوع کے اہتمام سے اگر پڑھ لے تو یہ رمضان کے روزے جو غیبت سے، جھوٹ سے، بدنگاہی سے، گانے کے سننے سے پاک ہو، اور یہ رمضان کی 30 تراویح اللہ کے ولی بنانے کے لیے بالکل کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں سنایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ مجاہدہ نہیں کر پاتا ہوں، حالانکہ کتنا کرتے ہوں گے مجاہدہ، لیکن اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہوں۔ البتہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام اور تراویح کا اور روزے کو بہت زیادہ اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی گناہوں سے بچ کر، اور تراویح کو سنت سمجھ کر اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ تو فرماتے کہ مجھے سب کچھ اسی میں مل جاتا ہے، یعنی اللہ کا پیار مل جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لے کہ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں۔ خشوع خضوع جو ہے ظاہری ارکان ہمارے سنت کے مطابق ہو، ہاتھ جہاں رکھنا ہے، پیر جہاں رکھنا ہے، نگاہ کو جہاں جمانا ہے، اور اس طرح رکوع جس انداز سے کرنا ہے، تو اس طرح ظاہری ارکان یعنی ہمارا جسم سنت کے مطابق ہو، اور خشوع دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، سمجھے۔ خشوع کو ہم پتہ نہیں کون سا بہت بڑا فلسفہ یا الٹی کھیر سمجھتے ہیں، ٹیڑھی کھیر سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ نماز سے پہلے تھوڑا اہتمام کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ کل حضرت جی نے ارشاد فرمایا دامت برکاتہم کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ کر نیت تو باندھے، پھر اللہ دیکھ رہے کا مطلب پھر خود اگر انفرادی نماز پڑھ رہے تو اپنی قرات کی طرف، اپنی تسبیحات کی طرف، اور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو امام جو قرآن پڑھ رہا ہے اس قرآن کی آیت کی طرف دھیان ہو یا اس کے معنی کی طرف۔ اللہ دیکھ رہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہے کر کر اللہ اکبر باندھا اور دل کو غافل کر دیا، نہیں، دھیان ہو، جو چیز پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اس کی طرف دھیان ہو۔ اور اگر کبھی ذہن ادھر ادھر ہو گیا تو واپس ذہن کو کھینچ لے آئے، خود سے نہ لے جائے، بس یہ خشوع حاصل ہے۔ اور خشوع کی تفصیل کسی اور وقت کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اور تراویح کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔